ہفتے کے واقعات کا جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ آج تک محسوس ہو رہے ہیں. آج بھی علی امین گنڈا پور نے اپنی تقریر میں وہی واقعات دہرائے ہیں جو انہوں نے پہلے بتائے تھے. بیرسٹر گور علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب بہت پروگرام میں تشریف لانے کا. آپ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور سب سے اہم فگر تھے اس دن کے, کیونکہ آپ کو کے پی ہاؤس جاتے دیکھا گیا, آپ وہاں سے باہر نکلے, لوگوں نے آپ سے سوال پوچھنے کی, صحافیوں نے کوشش کی. میں ان ساروں پہ آؤں گا, لیکن پرسیپشن ایک بن گئی ہے. پرسیپشن یہ ہے, جیسے میں نے جب بات کی علی امین صاحب کے قریبی لوگوں سے جس دن وہ غائب تھے, انہوں نے کہا دیکھیں جی سی ایم کے پی مسنگ ہے. آپ کے وزراء اسد کیسر صاحب کا بیان ہم نے کل چلایا, عمر ایوب اور جھگڑا صاحب نے یہ کل کہا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا چیف منسٹر دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, چیف منسٹر چلا گیا. یہ تھی وہ پرسیپشن جس کے بعد علی امین آئے, انہوں نے کہانی سنائی. وہ کہانی میں جس طرح کل بھی بتا رہا تھا کہ عمران ریاض نے اپنے پیج پہ لگایا, وچ از اے ویری پاپولر پیج, کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ کہانی میں کتنے لوگ بلیو کرتے ہیں. تو جب تک انہوں نے کہا 75,000 جواب آئے تھے, ان میں سے 88% کہتے تھے ہم یقین نہیں کرتے. یہ ہے ذرا بیک گراؤنڈ. میں نے کہا بیک گراؤنڈ سیٹ کر. آج بھی انہوں نے تقریر کی, اور اس سے پہلے کہ میں فیکٹس پہ جاؤں, آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں جو سٹوری وہ بتا رہے ہیں. دیکھیں, پرسیپشن آپ کی بات کہ لوگ ایک پرسیو کرتے ہیں, اور ہر بندہ وہ کچھ پرسیو کرتا ہے جس کی اس کی اپنی ایک پروپینسٹی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بلیو. جب وہ سوچتا ہے کہ قابل عمل ہے, قابل قبول ہے, قابل قبول نہیں ہے, یہ بھی تو سوچتا ہے. دس از ایگزیکٹلی دا اسٹوری جو علی امین صاحب نے کہا ہے, اور میں فلی اس کو انڈورس کرتا ہوں. The reason being, یہ آپ سیاسی بیان دے رہے ہیں یا آپ ایکچولی کنوکشن کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا, یہی سوچ. میں اس کی ریزن, I have no reason to believe otherwise than what he has said. بالکل یہ صحیح ہے, درست ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, بعض چیزیں کاشف صاحب اس قدر امپورٹنٹ اور سیریس ہوتی ہے کہ معمولی سی irresponsible ایٹیچیوڈ ایک چنگاری لگا سکتی ہے. ایک تیلی پھینکنے کی بات ہوتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے, بلڈنگیں تباہ ہو جاتی ہیں. میرے پاس یہ خبر آئی جو ہی میں نے دیکھا گروپ میں, اور وہ یہ دیکھا کہ کے پی ہاؤس کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا. دین آئی ریئلائز کہ اگر چاروں طرف سے گھیر لیا تو کیا ہوا ہوگا. میں نے 2 منٹ نہیں لگائے, میں کمپیوٹر آن سب کچھ چھوڑ کر کے روانہ ہوا, اینڈ آئی رش ٹورڈز دا کے پی ہاؤس. میں مارگلا روڈ سے کے پی ہاؤس آیا. جب جا رہا تھا تو سارے راستے بند تھے, ہر طرف سے پولیس کڑی تھی. میں جب انہوں نے دیکھا, سو آئی ایم سو تھینکفل ٹو دیٹ جینٹل مین, اس کا نام میں نے لکھا بیکاز ہی واز سو نائس. ہادی نام تھا, وہ سیکریٹریٹ کا اسسٹنٹ کمشنر تھا. اس نے دیکھا, کہاں چیئرمین صاحب, میں نے کہا میں نے پہنچنا ہے, یہ سیریس میٹر ہے, آئی ہیو ٹو. اینڈ دس واٹ ہی سیڈ کہ کسی کو اجازت نہیں ہے, میں اپنی گاڑی آگے لگا دیتا ہوں, آپ ساتھ آ جائیے گا, میں پی ٹی وی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں, میں اندر پوچھ لوں گا, آپ انتظار کر لیجیے گا اپنے گاڑی میں, اگر کوئی اجازت ملی تو پھر آپ جا سکتے. دس آئی ونٹ. میں اور یہ فوراً جو ہی آپ کو خبر ملی, جو ہی آپ کو یہ میری خبر ملی ہے, جو ہی خبر گروپ میں آئی ہے کہ اس طرح کا ہوا ہے, تو میں نے 5 منٹ نہیں لگا. دا مومنٹ آئی سا, بیکاز آئی نیو کہ لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا. لاسٹ ٹائم کیا ہوا دیکھو نا, فار انسٹنس یہ لاسٹ ٹائم وہ 7 گھنٹے کے لیے لاپتہ نہیں, میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا, میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کروں کہ پریمیسز میں جب کوئی ایسے وقوع ہو جاتا ہے تو سم ٹائم تھنگز گو آؤٹ آف ہینڈ. اس لیے ایک میچورٹی کا اندازہ کرنا, سیاسی رد عمل نہ آئے, سیاسی رد عمل نہ آئے, اور آپ کو حقیقت خود پتہ چلے. میں صرف ڈرائیور کے ساتھ, اس کے ساتھ ہی جس وقت میں انٹر ہوا ہوں چیئرمین صاحب کہ 7 گھنٹے ایک دن وہ مسنگ رہے, اور ان کی پوری کیبنٹ, ان کے ترجمان, ان کی فیملی کہہ رہی تھی کہ ان سے رابطہ نہیں. اب اس کے بعد اگر میں کہوں پھر لاپتہ ہیں. اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ رومرز کیا تھے. یہ بڑا انفارچونیٹ بات, ایکسٹریملی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, اینڈ دس ریفلیکٹس کہ اس ملک میں کس قسم کا قانون ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ اگر 6 گھنٹے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ تک نہیں آ رہا آگے, سو ویئر از ہی. سو یہ اسٹیٹ, لیکن اس میں آپ لوگوں کی پارٹی کا بھی عمل دکھانا ہے. میں آپ کو سنا دیتا ہوں, یہ 3 بیانات میں نے آپ کی اہم ترین رہنما ہے, میں ان کے سن لیں. انہوں نے ساروں کو اس راستے پر لگا دیا کہ وہ اغوا ہو چکے ہیں. ٹھیک, ان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے, ان کو گرفتار کیا گیا ہے, وہ ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے, پوری صوبے کی انسلٹ ہے. ایک چیف منسٹر کو آپ نے جس طرح ابڈکٹ کیا ہے, ہم لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ علی امین خان گنڈا پور ابھی تک غائب ہے. ہر آزاد سوچ کا بندہ یہ فی الحال سوچے گا یا تو وہ ہاسٹیج ہے یا وہ یرغمال. ابڈکٹ یعنی اغوا, یرغمال ہاسٹیج ہے, یعنی یہ آپ کی پارٹی بتا رہی تھی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں نہ وہ یہ کہہ دے, اس کے علاوہ ان کے پاس کیا آپشن تھا. میں جس وقت آیا ہوں, آپ کہہ رہے ماحول ہی ایسا ہے. میں جس وقت آیا ہوں کے پی ہاؤس,
جرنل قرۃ العین گیٹ میں تھی، گیٹ کے اندر تھی، باقی بھی جرنلسٹ کچھ اندر تھے. پولیس سرچ کر رہی تھی اور ڈور ٹو ڈور جا رہی تھی کیونکہ وہاں 110 کمرے وہ ڈھونڈ رہی تھی. وہاں جو اسٹاف والے، جب آپ پہلی مرتبہ پہنچے، فرسٹ ٹائم میں پہنچا ہوں میں، آپ کو اندر جانے دیا گیا؟ میں یس آف کورس مجھے انہوں نے جانے دے دیا. آپ کے ریڈ زون سیل ہے لیکن آپ کو خصوصی نہیں، اجازت دی گئی؟ نہ ریڈ زون سیل نہیں ہے، لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں. اور کے پی ہاؤس میں فیملیز رہ رہی ہے، وہ بھی وہاں موجود تھی، جرنلسٹ بھی موجود تھے کیونکہ یہ تو آل آف سڈن تھا. باہر بھی آپ نے دیکھا بڑے سارے جرنلسٹ موجود تھے، لوگ آ رہے تھے بے ابو، اس لیے وہ سمہاؤ کارڈن آپ تو کرتے ہیں. اور پولیس کی جو وین ہی وہ بھی اندر تھی. میں گیا ہوں، میری علی امین سے ملاقات نہیں، بیکاز ہی واز ناٹ دیئر. میں جب وہاں گیا ہوں اسٹاف والے موجود تھے، پولیس والے موجود تھے، پولیس والوں سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے خود اپنے نظروں سے دیکھا، دائیں بائیں اس کی انیکسی کی طرف گیا ہوں. اینڈ دس از وٹ ہم نے دیکھا تو علی صاحب نہیں تھے. ٹو پرسپشن وہاں یہ ہو رہے تھے کہ یا شاید وہ یہاں سے پہلے آ کر کے بھاگ گئے، اور دوسری یہ تھی کہ شاید یہاں ہی کے پولیس والے ڈھونڈ رہے تھے، روم ٹو روم کو چیک کر رہے تھے، جس طرح علی امین صاحب نے خود اپنے سپیچ میں بھی کہا ہے. یہ سرچ کر رہے تھے. اسی وقت سے جب یہ سارا سرچ کر رہے تھے، میں جب نکلا ہوں وہی، یہ فرسٹ ٹائم ہے جب میں آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ دس صورتحال پولیس اس طرح دیکھ رہی ہے. یہاں سے میں نکلا ہوں فرسٹ ٹائم، واپس گیا ہوں مارگلا روڈ پہ آیا ہوں تو وہاں دروازے گیٹ سارے بند ہے کیونکہ وہاں گیٹ لگا ہوا ہے دروازے روڈ پر ہی. میں واپس سیکنڈ ٹائم، دس از ہاؤ آئی گاٹ بیک ٹو دی کے پی ہاؤس. تو میں سیکنڈ ٹائم آیا ہوں. ابھی میں نے پہلے کے بارے میں بھی سوال پوچھنا. آپ واپس گئے، آپ نے اپنی پولیٹیکل کمیٹی کچھ دوستوں کو پارٹی کے وہ میں اس پہ میں آ رہا ہوں. یہ پہلے میں آپ کو ذرا یہ کلیئر کر، آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کال آف دا پروٹیسٹ ہی از سیف. دیکھو میں آپ کو یہ کہوں، پہلے یہ لیٹس کلیئر دس ٹاپک. میں جاتا ہوں باہر، واپس سیکنڈ ٹائم آ رہا ہوں. جب سیکنڈ ٹائم میں کے پی ہاؤس آ رہا ہوں، ان کو یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے رات سے بند کی ہے، مجھے ذرا لے کے جائیے گا تاکہ میں چلا جاؤں. میری جو گاڑی نکلتی ہے تو اس سے سفید گاڑی نکلتی ہے آگے. یہ بھی وہاں عبداللہ نام تھا، پشتو سپیکنگ تھا، یہ بھی اسسٹنٹ کمشنر ہے. اسسٹ کیا آپ کو اسسٹنٹ؟ نہیں، میں نام پوچھتا تھا اور میرے پاس کارڈ ہوتا ہے، میں لکھتا تھا بغیر ٹائم کے. میں ہمیشہ لکھتا ہوں اپنا جو کچھ ہوتا ہے. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یس چیئرمین صاحب آپ آئے، ہم آپ کو اس طرف سے نکالتے ہیں، راستہ بند ہے. سو جب میں اٹھتا ہوں دا تھرڈ ٹائم when I got back، یہ لیٹ ٹائم آیا اور میرے ساتھ اپنے پارٹی کے 2 ممبر تھے، بیکاز وی وانٹیڈ ٹو کم بیک ٹو دا کے پی ہاؤس کہ کے پی ہاؤس میں ہو کیا رہا ہے. یہ تیسری مرتبہ، دا تھرڈ ٹائم. اور تیسری مرتبہ آپ کے ساتھ حامد رضا صاحب، فردوس شمیم صاحب. یس، یہ آپ کے سامنے آپ کی ملاقات کس سے ہوئی جس نے آپ سے کہا کہ کال آف دا پروٹیسٹ، اپنے پروٹیسٹ کو ختم کریں، ہی از سیف؟ نو ون ہیز ایور آسکڈ می. اپنی میں آپ کو ایک کیٹیگریکلی کہتا ہوں، کاشف عباسی صاحب، no one can dare ask پاکستان تحریک انصاف to call off the protest. کیا آپ نے ہماری کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بات؟ میں یہ عرض کرتا ہوں، میں ہماری پارٹی ہے، ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے، ہم سارے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. خان صاحب کے انسٹرکشنز آتے ہیں. کسی بھی بندے نے مجھ سے پاکستان کے پی کے ہاؤس میں کبھی بھی کوئی نہیں پوچھا کہ کال آپ کرے ہی اس سے، ہی نو باڈی سے نن. میں نے یہ پھر کسی نے کہا، کہتے ہیں 2 واقعات مجھے بتائے گئے. ایک کسی نے کہا کہ آپ نے کمیٹی میں کہا کہ وہ کہہ رہے احتجاج بند ختم کرو، کال آف کرو. تو کسی نے کہا آپ جا کے اناؤنس کر دیں، چیئرمین ہے. آپ نے کہا باہر میری تکا بوٹی کر دیں گے، یا جو بھی لفظ استعمال کیا گیا اس طرح کا. دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا کسی کو کہ اگر میں نے یہ کیا تو، دونوں صورتوں میں یہ آپ نے کہا کہ یہ تو جو باہر کراؤڈ ہم نے اکٹھا کیا تحریک انصاف کے، تو میری بوٹی کر دیں گے اگر میں نے یہ جا کے کہا. دیکھیں ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس میں کیا ڈسکشنز ہوتی ہے. مجھے سم ٹائم افسوس ہوتا ہے جب وہ لیک آؤٹ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں جو وی لاگ کرتے ہیں، دوسری چیزیں کرتے ہیں، وہ اپنی ڈسکشن میں کہہ دیتے ہیں. تو اس کی یہ ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن ہمارے اندر کیا ڈسکشن ہو جاتی، کبھی باہر نہیں کرتے. اور سب کی ڈسکشن کے بعد ہم ایسی ووٹنگ نہیں کرتے، کوئی اسمبلی نہیں ہے کہ ہم کہیں آپ نے فیور میں دیا، آپ نے نہیں دیا. کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ بس دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی 70% لوگوں کی ہے. 4 صوبوں میں نمائندگان ہیں، سارے آل واک آف لائف لوگ اس کے پاس ہیں. اور ہم ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہی کی طرح بیہیو کرتے ہیں. اور میں نے تو ہمیشہ اپنی ہر میٹنگ میں کہا ہے کہ یہ خوبصورتی ہے اس پارٹی کی کہ یہ ہم مل کر کے فیصلہ کریں، ورنہ آپ باقی پارٹی کو لائے. پاکستان کی تو اور بڑی ساری پولیٹیکل پارٹی. اب دوسری میٹنگ پہ آ رہی ہے یہ بات. آپ کی مقبولیت وہ سارا اپنی جگہ، ہم ایک پرٹیکولر ایونٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ دوسری مرتبہ گئے کے پی ہاؤس میں، دوسری یا تیسری مرتبہ آپ دوبارہ گئے. اس دفعہ آپ سے یہ کہا گیا وی ڈونٹ ہیو، وہ ہمارے پاس نو. سیکنڈ ٹائم جب میں آتا ہوں، آل آئی ایم کمنگ کہ یہاں کوئی ہے جو مجھے اپنے واپس آفس ڈراپ کرے، راستے بند ہے.
یہ راستے بندے لواک لگائے ہوئے ہیں تو راستے بندے تو میں کے پی ہاؤس کی گیٹ انٹر ہوگا تو وہاں جو سیکیورٹی والے آئے وہ پشتو سپیکنگ یہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے نام لکھا عبداللہ صاحب دے ور سو کائنڈ انہوں نے کہا چیئرمین صاحب کیا آپ نے پوچھا دوسری یا تیسری مرتبہ کہ علی امین اینڈ ان کسی نے آگے سے جواب دیا کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے سر وہ یہاں پر نہیں میرے پاس میرے کسی اور ایجنسی وغیرہ کسی بندے سے بات نہیں ہوئی ہے میرے وہاں سٹاف ہمارے موجود تھے نا علی امین خان صاحب کے پاس جو اس کا سیکیورٹی سٹاف ہے پروٹوکول افسر ہے یہ تو کچھ تھے کچھ لوگوں کو تو جب سیکنڈ ٹائم بھی میں گیا ہوں فرسٹ ٹائم جب میں گیا ہوں تو یہ لوگ تو وہاں موجود ہے تو میں نے ان سے ڈیفینیٹلی پوچھا کہ ویئر از ہی اینڈ دے سے کہ یہاں ہم آئے ہیں یہاں اس طرح انٹر ہوئے ہیں اینڈ دس از ہاؤ ہی از گان سو اب وہ نہیں یہ بتائے گا نا کہ نہیں ہے ہمارے پاس نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سٹاف والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے گیا ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ اندر تھے یا باہر نکل گئے جب تھرڈ ٹائم ہم آ جاتے ہیں تو وہ باقی کوئی پولیس وغیرہ نہیں ہے دا ریزن بینگ کہ یہ ہمیں کہا گیا کہ یہاں جو ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے کوئی بندہ یہاں سے گیٹ سے باہر جایا ہے تو یہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ شاید یہ وہ ہو جا چکا ہے اب ہم ایک بات اس کی بتاتا ہوں پولیٹیکل پارٹی کیا نیریٹو سیٹ اپ کرے اس وقت کیا سٹیٹمنٹ دے اگر وزیر اعلیٰ کا یہ پتہ نہیں ہے وہ اس پریمیسز کے اندر ہے یا وہ جا چکا ہے دیکھو اس کی تو بڑی ساری امیجن ہو گئی ہے اس سے زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ وہ چھپ رہا ہے وہ کسی پکٹ میں بیٹھا ہے اس کو خوف یہ ہے کہ مجھے اللیگلی اریسٹ کر لیا جائے گا بلکہ انہوں نے جو آج جملہ استعمال کیا انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ ڈسگریسفلی یہ کام گریس کے ساتھ نہیں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کاشف عباسی صاحب اٹ از جسٹ الارمنگ the way سینٹر کی پالیٹکس کو ایک پروونس دیکھ رہا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے بڑی اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کاشف صاحب the very question is you have to take it this way why on earth would police the federal government یا کسی کی بھی ایک کے پی کے ہاؤس ایک اور پروونس کی جو اس کو ایسی حیثیت حاصل ہے جسے اس طرح ایک ملک میں ایمبیسی کو حاصل ہے لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا سندھ ہاؤس میں کوئی گیا اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا اگر آپ نے اریسٹ کرنا ہے تو آپ اریسٹ کر کے باہر کھڑے ہو وہ ختم ہو کر کے نکلے گا تو آپ اریسٹ کر لے کل جائے گا تو آپ اریسٹ کر لے راستے پہ جائے گا تو آپ اریسٹ کر لے اٹس اے لانگ روٹ ڈاؤن دا لائن 2 گھنٹے لیکن ہاؤ گڈ ڈز اٹ لک ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ اصل مسئلہ اسٹیٹمنٹ بھی بنانی ہوتی ہے نا کہ وی آر ہیئر میچو اسٹیٹمنٹ لیکن کاشف صاحب لیکن دس ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ چیزیں کول ڈاؤن ہوگی ختم ہونی چاہیے یہ ڈنڈا سے اس طریقے سے چلانا جو آپ کو پتا نا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت گالی پڑی دیکھو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا پہ گالی پڑے اور اس کی وجہ میں آپ کو پھر کہہ دوں وہ کیونکہ یہ کہانی انبلیو میں پھر ذرا تھوڑا کہانی کی طرف آ جاؤں میں ذرا چاہتا ہوں ہم ذرا میپ کھول دیں جو کے پی کے کا میپ ہے ہم نے جب میں نے سنا کہ کے پی کے میں بھی تھوڑا بہت گھوم چکا ہوں